بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا یا مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیوں تم اپنی مرضی سے کلمہ کا مطلب نکالتے رہتے ہو؟ کیا جنت اتنی سستی ہے کہ ساری عمر گناہ کرتے رہو اور ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے بڑی منزل قبر ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی تو اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل مشکل ہوگی تو اس کے لیے اگلی منزلیں بھی مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی کہ نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، یعنی کتنا دل لا کے آگے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنا اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کر کے نماز پڑھنا۔ صرف ٹکرے مارنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں تمہاری ٹکرے مارنے والی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا، اللہ کو ایک ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد باقی کلمے کے لوازمات ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد باقی جو کلمے کے لوازمات ہیں ان پر ہی عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا تو پہلا رکن ہے نا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے نا۔ اس کے بعد جو بنیادی ارکان ہیں 5 ہیں تو ان پر عمل کرنا ہے، اس کی آگے شاخیں ہیں، ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یعنی 5 بنیادی ارکان یہ ہیں کہ جن میں سے پہلا رکن تو کلمہ توحید ہے، جس کو پڑھ کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو 4 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور جو 5واں ارکان فرائض میں شامل ہیں، یعنی 5 ارکان فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان سب پر عمل کرنا ہے جیسا بتایا گیا اس طریقے کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنے ہیں، اور جس کام سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رکنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی ہیں تیری امت میں سے ہیں، ایسے کہہ دیتا ہے کہ ہم جو بھی ہیں تیری امت میں سے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اسلام پر چلنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد بھی ہیں، یہ کہتا ہے نا حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ آپ نے کوئی تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں شرک کے علاوہ، یعنی میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں ان میں سے بھی شرک کے علاوہ، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ جس نے میرے جوڑ کا کسی کو سمجھ لیا تو وہ پھر شرک ہے، اس کو معاف نہیں کروں گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا جو لوگوں کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق مارتے پھریں، لوگوں کے حقوق کھاتے پھریں، دودھ میں ملاوٹ کرتے پھریں، باقی اور چیزوں میں ملاوٹ کرتے رہیں۔ ملاوٹ کرنا بھی لوگوں کے حقوق مارنے میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی چیز کے پیسے تو پورے لے لیے، اور جو
چیز خالص نہیں دی گاہک کو، اس طرح سے جو بھی آپ نے کسی سے زیادتی والا کام کیا تو وہ اس کے کوک کھانے میں آئے گا۔ آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، باتیں، ککر بات معاف نہیں کروا سکتے جتنی دیر تک آپ اس شخص کے معاف نہ کروائیں۔ اگر قیامت سے پہلے آپ معاف کروا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں لینی پڑیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھے سے اچھے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔